والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں سب سے پہلے انتہائی مشکور ہوں آپ تمام احباب کا کہ جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے ادارے کو رونق بخشی اور ہماری دعوت پر آپ سب حضرات یہاں تشریف لائے، اور میں اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے اور ہمارے ائمہ مساجد کی جو بھی ایک کمیٹی ہے ان سب کی طرف سے انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں اپنے مربی اور محسن حضرت اقدس حضرت مولانا عبداللہ شاہ مظہر صاحب کا، کہ جو اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر یہاں آئے، ہم سب کو، ہماری مجلس کو، ہمارے ادارے کو رونق بخشی اور اس نفس نفسی کے عالم میں ہم سب کے سروں پر دست شفقت رکھا۔ میں انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں ان سب کا۔ مختصراً مفتی صاحب نے ایک بات کہی، لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، یہ ہم نے ائمہ مساجد کو جوڑنے کا جو نظم بنایا، اس میں ہمارے ساتھ اور بھی رفقا ہیں، مولانا عبدالماجد صاحب ہیں، مولانا عبدالغفور اشرفی صاحب ہیں، قاری حسن صاحب ہیں، عثمانی صاحب ہیں، اور بھی دیگر پتافی صاحب ہیں۔ سب حضرات کی یہ رائے تھی، مولانا خضر صاحب ہیں، مولانا سعید صاحب ہیں، سب حضرات کی یہ رائے تھی کہ ہمارا کوئی ایسا اجتماعی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں ہم آپس میں مل بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ میں اکٹھے ہو سکیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو باہر ریڑی والے، ان کی بھی اپنی یونین ہے، رکشے والوں کی بھی اپنی یونین ہے، یہ جو بسیں چلتی ہیں ان کی بھی اپنی یونین ہے۔ رکشے والوں نے کیوں اپنی یونین بنائی ہے کہ جب کوئی اجتماعی بات ہوتی ہے تو اس یونین سے اپنی بات کو بلند کرتے ہیں، اور ریڑی والوں نے بھی اپنی یونین بنائی ہوئی ہے کہ اگر ہمیں کوئی اجتماعی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم اپنا اجتماعی موقف ایک پلیٹ فارم سے پیش کر سکیں۔ جب ان طبقات کی بھی اپنی کوئی یونین ہے، کوئی اتحاد ہے، ائمہ، علماء، مساجد کے لوگ، کہ اس وقت جو سب سے زیادہ پریشانی میں ہیں، جن کے ساتھ سب سے زیادہ معاملات ہیں، افسوس ان کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے اجتماعی مفادات میں بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ آج ہم نے اگرچہ بہت کم وقت میں آپ حضرات کو بلایا، اور پھر بھی اللہ کا شکر ہے بہت بڑی تعداد میں ساتھی اکٹھے ہو گئے، لیکن یہ اس سے بڑی تعداد ہونی چاہیے تھی۔ ہم نے بہت مشکل سے شاہ صاحب سے ٹائم لیا تھا اور ساتھیوں سے مشاورت کی تھی۔ تو میں اس سلسلے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ احباب اپنے اس کام کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج ہم جس فتنے کے وقت میں گزر رہے ہیں، جس فتنے کے دور سے ہم نکل رہے ہیں، تو اس میں ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کسی ساتھی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، ہمارے علم میں تو ہو، لیکن ہم چونکہ رابطے میں نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے، ہم بٹے ہوئے ہیں۔ یہ انگلیاں الگ الگ ہیں تو ان کی کوئی طاقت نہیں، کوئی بھی پکڑ کر مروڑ سکتا ہے۔ یہ اکٹھی ہوتی ہیں تو مکہ بنتا ہے، اور مکہ جب لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں طاقت اور پاور ہے۔ تو ہم بکھرے ہوئے ہیں، ان انگلیوں کی مانند ہے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہم یوں اکٹھے ہونا، یہ اتنا بڑا مجمع بہت بڑی طاقت ہے، اس میں سے ہر بندے کے پیچھے 50-100 لوگ ہیں، دکھنے میں یہ چند ایک لوگ ہیں، لیکن یہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر ایک طاقت رکھتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، جب بھی آپ احباب کو بلایا کریں، آپ اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کر ضرور حاضر ہوں اور اس سسٹم کو آگے لے کر چلیں۔ ہم اس کے بعد ابھی پروگرام ختم ہوگا تو تھوڑا سا شاہ صاحب سے مزید ٹائم لیں گے۔ ہم نے کچھ دن پہلے مشاورت کی تھی کہ ہم اس سسٹم کو لے کر کیسے آگے چلیں، تو اس سلسلے میں ہم انفرادی بھی ان سے ٹائم لیں گے کہ ہمیں اس سلسلے کو آگے کیسے بڑھانا چاہیے، ہم اس کو مزید کیسے منظم کریں۔ ہم اس کو منظم کرنا چاہتے ہیں۔ بڑا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، رمضان میں جو ہمارے کیسر بھائی کے ساتھ معاملہ پیش آیا، اور مولانا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا صاحب ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ ان حضرات سے پوچھیں، کوئی بندہ پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، اتنی بے حسی ہے۔
اور جبکہ اس مسئلے میں ہمارا موقف انتہائی مضبوط تھا، جو کہ بعد میں میڈیا پر بھی آیا اور ڈی آئی جی نے خود اس پر پریس کانفرنس کی، یہ حضرات پکڑے گئے، کوئی پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں، کوئی پرسانے حال نہیں، یہ بیٹھے ہیں اب بھی، مسجد بھی ہاتھ سے چلی گئی، مسجد بھی ہاتھ سے چلی گئی، کوئی پیچھے کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ پھر ہم نے شاہ صاحب سے درخواست کی، شاہ صاحب نے فون کیا، یہ بیچارے باہر آئے، لیکن یہ بھی اس دن کے بعد آج ہم سے مل رہے ہیں۔ تو جب ہمارے رابطے آپس میں اتنے کمزور ہوں گے تو پھر کیسے یہ سارے معاملات چلیں گے؟ اس لیے میں پھر آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، شاہ صاحب کا بھی، کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے پاس آئے۔ اللہ ان کو صحت نصیب فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہم سب پہ سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔